الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور اس کو آزاد نہیں چھوڑ دیا، اس پہ پابندیاں لگائیں کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، قانون بھیجا، قاعدے بھیجے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء السلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دنیا میں انسان آیا ہے تو اس کو آزمائشیں بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی اور ان کو غم و فکر بھی ملے گا اور راحت بھی ملے گی۔ انسان کو اللہ نے فرمایا وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ بِخَوْفٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْمَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ان لوگوں کو ضرور آزماؤں گا، کبھی تنگ دستی دے کر، کبھی فراخی دے کر، کبھی ان کی اولاد میں کمی ہوگی، کبھی ان کے رزق میں کمی ہوگی، کبھی ان کی باغات میں بارش نہیں ہوگی، ان کے باغات میں کمی ہوگی، میں ان کو آزماؤں گا۔ تو انسان پہ آزمائشیں آئیں گی۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ آزمائش نہیں آئے گی تو اللہ نے یہ وعدہ قرآن میں یہ فرما دیا کہ میں ان کو ضرور آزماؤں گا۔ تو آزمائشیں آئیں گی اور آزمائشوں کے لیے انسان کو تیار بھی رہنا چاہیے، توقع بھی رکھنی چاہیے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں آزماؤں گا تو آزمائشیں تو آئیں گی۔ آزمائشیں آنا فکر مندی کی بات نہیں ہے، آزمائش کا نہ آنا یہ فکر مندی کی بات ہے۔ انسان کو تکالیف، آزمائشیں یہ آنے کی فکر مند نہیں ہے، نہ آئے کسی کو تو یہ فکر مندی کی بات ہے کہ کیوں نہیں آئے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں آزماؤں گا، تو جب نہیں آئیں گی تو کیوں نہیں آئیں۔ برسات ہو رہی ہو اس میں انسان جائے تو اس کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ میرے کپڑے بھیگیں گے۔ برسات میں انسان جائے گا تو اس میں توقع ہونی چاہیے کہ میرے کپڑے بھیگیں گے، لیکن اگر برسات میں جائے اور خشک کپڑے کے واپس لے کے آئے تو یہ فکر مندی کی بات ہے کہ برسات میں بھی کیا اور پھر کپڑے بھی خشک واپس آ گئے، یہ کیا بات ہوئی۔ دنیا میں انسان آئے گا تو آزمائشیں بھی آئیں گی۔ پھر یہ اور بات ہے کہ جس کا جتنا مقام ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ ہم جیسے آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہم پہ تھوڑی آزمائشیں بھیجتے ہیں، لیکن جس کا جتنا زیادہ مقام ہوتا ہے اس کا آزمائشیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ انبیاء کا مقام مخلوق میں سب سے زیادہ ہے اور آزمائشیں بھی انبیاء میں سب سے زیادہ آتی ہیں۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام کا پورا جسم بیماری کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے، یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے ان کے بیٹے کو جدا کر دیا، ساری عمر روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے نمائشیں دی۔ اللہ نے فرمایا ذکر ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں آزمائشوں میں پورے اترے۔ دیکھیں انبیاء کا مقام کتنا ہے اور آزمائشیں بھی کتنی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش پہلے یہ ہوئی کہ 80 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو بیٹا دیا،
80 سال کی عمر میں بڑھاپے میں آ گئے. اور پھر جب ابھی حاملہ ہی تھی بی بی ہاجرہ، ابھی حاملہ ہی تھی، ابھی بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا، تو دوسری آزمائش یہ آ گئی کہ اللہ نے فرمایا ان کو چھوڑ کے آ جاؤ. ابراہیم السلام کو لے کر چلے جہاں کوئی آبادی ہوتی، جہاں کوئی سبزہ ہوتا، تو ابراہیم السلام وہاں جبرائیل سے فرماتے کہ یہاں مجھے رکنے کا حکم ہے. جبرائیل السلام فرماتے یہاں نہیں. آگے آگے جبرائیل السلام جا رہے ہیں، بی بی ہاجرہ اونٹ پہ سوار ہیں، ابراہیم السلام ان کی مہار پکڑ کے جا رہے ہیں. جہاں کوئی آبادی ہوتی، کوئی پانی ہوتا، کوئی درخت ہوتا، کوئی سبزہ ہوتا، تو وہاں ابراہیم السلام عرض کرتے کہ یہاں ابراہیم السلام نہیں. چلتے چلتے اس وقت جہاں مکہ کا مقام ہے وہاں آ کے جبرائیل السلام نے کہا کہ یہاں رک جاؤ. اب وہاں کیا حال ہے، اور اس زمانے میں کیا تھا کہ کوئی چیز نہیں تھی، کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، پانی نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، خشک پہاڑ تھے. پہاڑوں میں بھی آج کل گھاس اگتا ہے، وہاں گھاس بھی نہیں تھا، خشک پہاڑ تھے. اور گرمی کے موسم جب پہاڑ تپتے ہیں تو آگ بچتی. وہاں حکم ہوا کہ یہاں ان کو اتار دو. عند ذی زرع، ایسی خشک زمین تھی کہ کوئی چیز نہیں. اللہ ابراہیم السلام نے وہاں کو اتار دیا. اور پھر دیکھیں آزمائش بھی کتنی سخت تھی کہ بیوی سے بات کرنے کے ابائی حکم نہیں تھا. بیوی سے بات کرنے کا بھی حکم نہیں تھا کہ کسی نے ان کو تسلی دیتے یہاں اتار دیا میں نے کہ تم اللہ کے حوالے ہو، یہاں اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، یہ کریں گے، تسلی دیں، لیکن کسی بات کرنے کی تسلی نہیں. جب وہاں مقام پہ اتارا تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ یہاں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، لیکن اتنی بات بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی یا حکم نہیں تھا. صرف اشارہ کیا، چپ خاموش رہے. بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اللہ کے حوالے کریں. ابراہیم نے صرف سر ہلایا کہ ہاں اللہ کے حوالے، یعنی بات بھی نہیں کر سکتے تھے، تسلی بھی نہیں دے سکتے تھے. ایسی سخت جگہ، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی آبادی ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے. اتنی سخت زمین پہ وہاں جنگل بیابان میں اتار کے پہاڑوں میں چلے. کتنی بڑی آزمائش ہے. آج ہم کو کسی کو کہیں کہ وہاں چھوڑو، یہاں جو ہے رات کو مر جائے گا، لے جائے گا، ڈاکو اٹھا کے لے جائیں گے، مار دیں گے یہاں. اور بی بی ہاجرہ کو وہاں اس حالت میں چھوڑ گئے کہ جو حاملہ بھی. اب جب پہاڑوں سے واپس چلے گئے، پہاڑ سے اجل ہوئے، تو پھر بھی اپنے سامنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤں جہاں کوئی چیز نہیں، پانی نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، آبادی نہیں ہے، میں ان کو ایسی ویران جگہ پہ چھوڑ کے آؤں. اب لوگوں کا دل اس طرح موڑ دیجیے گے، لوگ اس طرف آئیں اور اس پر بات کریں. اللہ نے ہم کتنے سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کے دعا کو قبول کیا. آج وہاں مکہ شریف میں دنیا کی ہر وہ چیز آپ کو ملے گی جو دوسرے کا نہیں ملے گی. بغیر موسم کے پھل ملیں گے، ہر وہ چیز آپ کو ملے گی جو کہیں دوسری جگہ نہیں ملے گی، وہاں آپ کو ملے گی. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو کہتے ہیں فوراً ہمارے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے. آسرا نہیں کرتے فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے. اگر وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو کہتے ہیں ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ ہماری سنتے ہی نہیں، اللہ ہمارے سنتے نہیں ہیں. ہم نے مانگ کر تھکی، اللہ ہماری سنتے نہیں ہیں، جلدی کرتے ہیں. اور ابراہیم السلام کی دعا کتنے عرصے کے بعد قبول ہوئی، پیغمبر تھے. اس لیے ہماری دعائیں، ایک تو ہم دعا کرتے نہیں ہیں اور دوسرے پہ جلدی کرتے ہیں. بہرحال ابراہیم السلام نے وہاں چھوڑ دیا، بیٹا پیدا ہوا. اب وہاں پانی نہیں ہے، اب پانی نہیں ہے.
جب پانی نہیں ہے تو بی بی حاجرہ نے ایک پہاڑی پہ جاتی ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتی بھی ہے کہ بچے کو کسی کو اٹھانا جائے، صفا پہ چڑھتی ہیں، وہاں سے بھاگتی ہوئی مروہ تک جاتی ہیں، مروہ سے لے کے پھر صفا تک آتی ہیں۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں 450 میٹر کا فاصلہ ہے، 450 میٹر کا فاصلہ۔ ابھی دیکھیں 450 میٹر تقریباً آدھا کلومیٹر بنتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر لگانا گرمی کے موسم میں، ننگے پیر، پتھر ہیں، پہاڑی ہے، نیچے سے کوئی چیز نہیں ہے، پیر اور پہاڑی پاؤں پر پتھر چبھتے ہیں، گرمی ہے، جلتے ہیں، لیکن بی بی حاجرہ ایک سے لے کے دوسری جگہ 7 چکر لگانا۔ دیکھیں ایک بات اور بھی ہے، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ، کوئی بات پسند آتی ہے تو رہتی دنیا تک وہ سنت بنے۔ بی بی حاجرہ نے اللہ کا کہنے حکم پہ عمل کیا، صفا سے لے کے 7 مروہ تک 7 چکر لگائے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا کہ یہ میری ایک بندی کا بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے رہتی دنیا تک وہ سنت بنا دی کہ کوئی بھی شخص حج پہ جائے یا عمرہ پہ جائے، جب تک وہ صفا سے لے کے مروہ تک 7 چکر نہیں لگائے گا، اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا عمرہ نہیں۔ اللہ نے رہتی دنیا تک وہ سنت بات کر اتنی زیادہ اللہ کو ادا پسند آئی۔ بیٹا جب بڑا ہوا، بڑھاپے کا بیٹا ہے، جب بڑا ہوا تو اللہ نے آزمائش میں اور ڈال دیا کہ اب اس کو ذبح کرو، اب اس کو ذبح کرو۔ ذرا سوچیں کہ ابراہیم السلام نے اللہ کے حکم پر بیٹے کے لیے قربان کرنے کی تیاری کر لی، اگر وہی حکم برقرار رہتا، اگر وہی حکم برقرار رہتا اور آج ہمیں اپنے بیٹوں کی قربانی کرنی پڑتی تو پھر دیکھیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھنے کا کون اصل معاملہ کرتا؟ لاکھوں میں کوئی نہیں کرتا، لاکھوں میں کوئی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے کہا حبیب پیغمبر تھے، تیار ہو گئے، بیٹے کو لے کے چلے، راستے میں شیطان نے مرغلایا کہ تمہیں باپ ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بیٹے نے اٹھا کے پتھر مارا، 3 جگہ کرا۔ اللہ نے یہ سنت ان کی بیٹے کی سنت ایسے زندہ کی کہ جب تم حج پہ جاؤ تو وہاں 3 جگہ تم پتھر مارو، شیطان کو پتھر مارو۔ اللہ نے رہتی دنیا تک سنت بات کر، وہاں جا کے جب لٹایا بیٹے کو، دیکھیں اگر آج کوئی اپنے بیٹے کو کہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہوں، ایسا کون سا بیٹا ہے جو حکم باپ کے حکم پہ اپنی گردن چڑھا دے گا؟ باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہوگا، مجھے تم ذبح کرتے ہو، مجھے تم ذبح کرتے ہو، باپ کی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کوئی بیٹا نہ یہ باپ کا کہنا نہیں مانے گا، لیکن بیٹا بھی پیغمبر تھا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہے وہ کر گزریے، سجدونی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے، آپ کر گزریں جو بھی کرتے ہیں۔ بیٹے نے اپنے گردن جھکا دی، باپ بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ میری 2 باتیں آپ خواہشیں پوری کریں، ایک میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ، ایک میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ درد کی وجہ سے، ذبح ہونے کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں چلیں تو آج میرے خون کے قطرے آپ کے کپڑوں پہ گریں گے، وہ خراب ہو جائیں گے، کپڑے میں اس کے خون کے قطرے نہ ہوں، میرے آپ کے کپڑے خراب ہوں۔ اور دوسری یہ کہ میرے منہ پہ کپڑا ڈال دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بیٹے کی میری شکل یاد آ کے آپ کا ہاتھ نہ چل سکے، آپ کا ہاتھ نہ چلے، اس لیے میری شکل نظر
دیکھ کے آپ کا ہاتھ سوچتا ہے یا کہاں پہ جائے، اس لیے میرے سر پہ کپڑا ڈال رہا ہے۔ اور تیسری یہ کہ میرے خون والے کپڑے میری ماں کو نہیں دکھانا۔ ہو سکتا ہے ماں ہے دیکھ کے اس کو آ جائے، تو اس لیے میرے کپڑے بھی میری ماں کو دکھانا۔ ابن اسلم کر اب جب بیٹے نے بھی ہٹا دیا، باپ نے بھی چھری رکھ لی، باپ چھری چلاتا ہے چھری چلتی نہیں، باپ چھری چلاتا ہے چھری چلتی نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے چھری سے کہا کہ میں تو تجھے تیز کر کے لایا تھا گھر سے، اب تو کاٹتے کیوں نہیں ہے، اب کاٹتے کیوں نہیں ہے؟ چھری نے عرض کیا آپ کو حکم ہے کاٹنے کا اور مجھے حکم ہے نہ کاٹنے کا۔ آپ کو حکم ہے کاٹ چھری چلاؤ، بیٹے کی گردن کاٹو، مجھے حکم ہے کہ اسلام کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ آپ بھی اپنے رب کا کہنا مانتے ہیں، میں بھی اپنے رب کا کہنا مانتا ہوں۔ آپ بھی ان کے حکم پہ غلام ہیں، میں بھی ان کے غلام ہوں۔ آپ کا حکم ہے کاٹو، مجھے حکم ہے نہیں کاٹو۔ جنت سے دمبا لایا گیا، وہ دمبا ذبح ہوا اس کی جگہ پہ۔ اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک یہ سنت بنا دی۔ حاجی تو حاجی جو کریں گے وہاں جا کر جو حج کریں گے وہ تو قربانی کریں گے ہی کریں گے، لیکن میری امت اس کے بعد جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ ابراہیم اسلام کی سنت کو زندہ کریں گے، قربانی کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ بیٹے کی جگہ پہ اللہ نے ہمیں آسانی فرما دی کہ تم جانور ذبح کرو۔ اگر بیٹے کا بھی ہوتا تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے آسانی فرما دی ہمارے لیے کہ تم بیٹا ذبح نہیں کرو، تم جانور کی قربانی کرو۔ تم جانور کی قربانی کرو گے لیکن ثواب میں تمہارا بیٹے جیسے، چھری تمہاری گردن جانور پہ چلے گی لیکن ثواب اس کا تمہارے بیٹے جیسے ملے گا جتنا بیٹے کو چلے گا۔ ہم قربانی کریں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ نبی نے فرمایا سنت ابی ابراہیم، آپ کے باپ ابراہیم السلام کی سنت، آپ کے ابراہیم السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما لنا، ہمیں اس میں کیا ملے گا، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا لکل شیء حسنات، ہر بال کے عوض میں تمہیں ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے عوض میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ ابھی ہم اندازہ لگائیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر دمبے کی قربانی کی جائے تو اس میں تو اون ہے، بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے نبی نے فرمایا ہر بال کے عوض میں ملے گی۔ اب اگر اندازہ لگائیں ہم جانور کے جسم پہ بال گن سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں گن نہیں سکتے سر جمن، اسے گنتی ختم ہو جائے گی کہ جانور کے جسم پہ بال گنتی نہیں ہوگی، اتنے زیادہ بال ہیں۔ یہ ہمیں ثواب بخش کا ملتا ہے۔ اتنی نیکیاں ہمیں اگر ساری زندگی بھی کرتے رہیں، ساری زندگی بھی ہم نیکیاں کماتے رہیں تو اتنی نیکیاں نہیں مل سکتی جتنی ہمارے ایک سامنے، کیونکہ دمبے کے جسم پہ جتنے بال ہیں انسان گن نہیں سکتا۔ اتنی اگر ساری زندگی بھی ہم نیکیاں کرتے رہیں تو اتنی نیکیاں ہم نہیں کما سکتے جتنا ہم ایک دن میں کما سکتے۔ تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے، سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ قربانی ہم سارا سال اگر بکرے ذبح کرتے رہیں، ان 3 دن کے علاوہ اگر ہم پوری سارا سال ہم بکرے ذبح کرتے رہیں تو وہ ثواب نہیں ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں صدقہ خیرات کا ثواب مل جائے گا، اور بات ہے ہم صدقہ کریں یا خیرات کریں اس کا ثواب ہمیں ملے گا ضرور، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کا مخصوص 3 دن بھی ملے گا۔ اب قربانی کس پہ واجب ہے؟ ٹائم تو کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ اب قربانی واجب کس پہ ہے؟ دیکھیں، ضروریات زندگی کے علاوہ جو بھی مال گھر میں ہے اگر ان ساروں کو جمع کیے جائے، ان کی قیمت لگائی جائے تو 712 تولے چاندی کی قیمت جتنی ہے اس کے برابر اگر قیمت ہو جاتی ہے تو اس پہ قربانی ہوتی ہے۔
اس میں سونے کا اعتبار نہیں ہے یا نقدی کا اعتبار نہیں ہے. گھر کا سامان، تجارت کا سامان جو ہمیں ضرورت سے علاوہ ہے، ان ساروں کا اگر ہم ملا کے ہم ٹوٹل کریں تو 612 تولے چاندی کی قیمت اگر بچ جاتی ہے تو اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. آج کل قیمت دیکھ لیں گے قربانی کی قیمت کتنی ہے. میرے خیال میں کسی نے اخبار میں دیا تھا کہ شاید 74,500 روپے بنتی ہے. اتنی اگر کسی کے پاس گنجائش ہے تو اس پر تک قربانی کرنا واجب ہو جائے. مسافر پہ قربانی نہیں ہے، نابالغ پہ قربانی نہیں ہے، جو جس کا دماغ صحیح نہیں ہے اس پہ قربانی نہیں ہے. باقی سب پہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. لیکن ہمارے گھروں میں ایک اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے گھر ایک قربانی کر لی یا ہمارے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اگر عورت کے پاس نصاب ہے تو عورت الگ کرے گی قربانی، مرد کے پاس نصاب ہے تو مرد الگ کرے گا. یہ نہیں کہ مرد نے کر لیا عورت بھی ساتھ میں شامل ہو گئی، بچے بھی شامل ہو گئے، ایسا نہیں ہے. اگر عورت کے پاس اتنی کی گنجائش ہے، اتنا ہے، تو عورت اپنی قربانیاں کرے گی اور مرد اپنا الگ کرے گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ یہ قربانی پہلے بڑوں کے کرے اس کے بعد چھوٹے کریں گے. یہ نہیں ہے. قربانی پہلے اپنی ہوگی، اس کے بعد اللہ نے تمہیں گنجائش دی ہے تو پھر اپنے کسی کے رشتے دار کے نام کریں، چاہے وہ زندہ ہے تو بھی کر سکتے ہیں، اگر اس دنیا سے چلا گیا پھر بھی اس کے نام سے کر سکتے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، آپ صحابہ کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، آپ اپنے بڑوں کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں. لیکن پہلے اپنی قربانی، اس کے بعد دوسروں کی قربانی. یہ نہیں کہ ہم اپنی قربانی نہ کریں دوسروں کی قربانی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. پہلے اپنی قربانی ہوگی، اس کے بعد اسے ہوگی. گنجائش ہے اسے کریں. اب قربانی کا جانور دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، پہلے ایک دمبا کیا پھر دوسرا دمبا کیا. ایک دمبا اپنی طرف سے اور دوسرا اپنے اولاد، اہل و عیال اور امت کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دمبا ذبح کیا، مینڈا ذبح کیا، وہ سینگوں والا دمبا، مینڈا سینگوں والا، اور اس کے یہ ٹانگیں جو کھر جو ہیں وہ کالے، یا چھاتی اس طرح سے یہ کالی اور سر پہ چاہے وہ کالا باقی سفید. ایسا دمبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اب اگر ہم سوچتے رہیں کہ ایسا دمبا اگر ہم ملے گا تو قربانی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، تو یہ بھی غلط بات ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اگر ایسا کسی جانور مل جاتا ہے تو وہ سونے پہ سہاگا، اچھا بات ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ملتا تو جو اللہ نے مل جائے، مارکیٹ میں مل جائے، اس پہ قربانی جائز ہو جائے گی. بکرا 1 سال پورا ہو. دیکھیں ہمارے یہاں چلتا ہے کہ دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں یا نہیں ٹوٹے ہیں. عام طور پر دانت دیکھتے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے نہیں ٹوٹے ہیں. اگر ہم گھر میں پالیں کسی جانور کو اور اس کو اچھی خوراک دیں تو 1 سال میں بکرا دانت نہیں توڑے گا. دانت توڑنے کی شرط نہیں ہے، سال ہونے کی شرط ہے. پورا سال اگر کسی گھر میں اگر کسی نے بکرا پالا ہے، کوئی جانور پالا ہے اور اس کی دانت نہیں ٹوٹے لیکن 1 سال کا پورا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی. مینڈا جو ہے وہ سال سے اگر کم بھی ہو، لیکن اگر اس کو جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا محسوس ہو کر کے برابر ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، چاہے وہ سال سے کم ہو. جس کی چپٹی والا دمبا کہتے ہیں، دمبا جو ہے وہ 6 مہینے کے بھی جائز ہو جاتا ہے. بڑے جانور میں 7 حصے اور چھوٹے جانور میں 1 حصہ. لیکن بڑے جانوروں میں یہ بھی ہے کہ جن کی بھی نیت سب کی قربانی کی ہو. ہاں یہ اور بات ہے، ایک آدمی نے کسی کا حقیقہ کرنا ہے، 6 آدمی جو قربانی کر رہے ہیں، ایک آدمی کہ میرے قربانی جو الگ ہے، میں اس کا حصہ اپنے حقیقے کے لیے ڈالتا ہوں، بچے کا حقیقہ کرنا ہے، تو اس کی سب کی قربانی ہو جائے گی. اس کا حقیقہ ہو جائے گا، باقی قربانی ہو جائے گی. لیکن سب کا مسلمان ہونا اور عاقل بالغ ہونا یہ شرط ہے. اگر کسی ایک آدمی غیر مسلم ہے، وہ اس میں حصہ ڈال دیتا ہے، باقی 6 آدمی مسلمان ہیں قربانی کی جیسے کرتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ 6 کی قربانی میں نہیں ہوگی، ان کی 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی. 7 کا حصہ جو ہے وہ سب مسلمانوں کو ہونا چاہیے.
پھر قربانی ہوگی، اور پھر ٹائم زیادہ ہو گیا، اب ہم نے ذبح کر لیا، جانور ہم نے ذبح کر لیا۔ دیکھیں پھر بعد میں یہ بھی ہے کہ جانور اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو، اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ جس کے اتنا لنگڑا ہو کہ جس کی لنگڑا پن جو ہے چل کے جہاں ذبح کرتے ہیں وہاں کبھی نہ جا سکے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے سینگ ہیں، اگر چوتھائی سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور باقی سلامت ہیں تو قربانی ہو جائے گی، اگر چوتھائی سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ اب قربانی ہم نے کر لی، ابھی رہا گوشت کا مسئلہ۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کو سال میں گوشت نہیں ملتا کھانے کے لیے، قربانی کے وقت میں سے قربانی نے کر لی تو وہ سارا گوشت اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے، یہ جائز۔ ایک آدمی اس کے اولاد بہت زیادہ ہے، رشتے دار بہت ہیں، گھر میں افراد زیادہ ہیں، اگر وہ اپنے سارا گوشت اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس میں قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا، ثواب اس کو پورا ملے گا۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر دیکھا گیا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ایک غربا کے لیے۔ لیکن دیکھیں آج کل باہر پہلے فریجیں لینے جائیں تو جو 20,000 کی فریج ملے گی، یہ فریج 20,000 کا ملے گا، قربانی کے گھر میں 50,000 کا ہو جائے گا۔ کیوں؟ ذبح کیا، سارا فریج میں ڈال دیا، اللہ کا فیصلہ پورے 6 مہینے میں سکھائیں۔ دیکھیں یہ قربانی، ایک آدمی ہے بیچارے کی، کئی لوگ ہیں غریب آدمی، ان کو سارا سال گوشت نہیں ملتا، ہم پھر بھی چلو مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ پھر بھی کھا لیں گے، کئیوں کو پورا مہینہ سال گوشت نہیں ملتا۔ تو کوشش کریں ہم جو روز کھاتے ہیں 1 دن کھا لیں، 2 دن کھا لیں، 3 دن کھائیں، تاکہ ان لوگوں کو دے جنہوں نے کبھی گوشت کھایا نہیں۔ یہ زیادہ حق ان کا بنتا ہے جنہوں نے کبھی کھایا نہیں ہے، ہم تو پھر بھی کھا سکتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں کھایا، ان کو دیں، ہم کو قربانی کا ثواب بھی ملے گا، اور غربا کا جب وہ کھائیں گے تو ان کے دل سے دعا ملے گی، اس کا ثواب ہمیں اور سے ملے۔ لیکن عام طور پہ ہم سارا جو ہے فریج میں ڈال دیں گے اور پھر پورے 6 مہینے سے قربانی کا گوشت کھاتے رہیں گے۔ تقسیم کرنے کے لیے بھی اکثر دیکھا گیا ہے، دیکھیں قربانی کا جب گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کا پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ اب ہم جو ذبح کر کے قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، اچھی گوشت اپنے پاس اور ہڈیاں چھچڑے اٹھا کے یہ دوسروں کو دیں۔ ابھی اللہ کے نام سے ہڈیاں اور چھچڑے اور اپنے نام پہ جو ہم نے کھانا ہے اس میں ران کا گوشت، دوسرے گوشت۔ اب وہ جو خود ہی شرم آنی چاہیے کہ جو چیز ہمیں اللہ کے نام پہ دیتے ہیں وہ اچھی چیز دینی چاہیے، جو ہمیں اپنے نام پہ ہے وہ کم چیزیں، لیکن اللہ کے نام پہ دے دیں ہڈی چچڑیاں اور اپنے نام پہ کریں گے۔ اللہ کے نام پہ ہمیشہ اچھی چیز دینی چاہیے۔ اگر اتنا نہیں تم کر سکتے تو کم از کم ساروں کو مکس کر لیں، پھر جو بھی جس میں سے اس کو دے دیں تو اچھا دیں، نہیں تو ان کا مکس کر کے جو ہے وہ تو دے دیں۔ یہ نہیں کہ ہڈیاں چھچڑے پھپڑے جو ہے اٹھا کے دوسروں کو دے دیں اور خود سے فرق کریں، اور اتنا کھائیں جتنا۔ دیکھیں اگر ہم کسی کو نہ بھی دیں، سارا گوشت اپنے پاس رکھ لیں تو جائز ہے، منع نہیں، جائز ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کو ثواب بھی ملے گا، یہ بھی جائز ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جو گوشت کھاتے ہیں جو سارا بیچارے نہیں کھا سکتے ان کو کھلائیں، ہم پھر بھی بازار سے لے کے کھا لیں گے، ان کو سواد نہیں ملے گا۔ اب تیسری چیز یہ کہ کیا ہم غیر مسلم کو گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ایک غیر مسلم ایسے آ جاتے ہیں لینے کے لیے تو ہم اس کو گوشت دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ ہماری دوستی ہے ہم اس کو جا کے گوشت دیں، یہ جائز نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں دے سکتے۔ ہاں کوئی گھر پہ آ گیا، غریب ہے، اللہ کے مخلوق ہے، تم اس کو دے دو، اس پر صاف۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایک یار دوست ہے وہ آگے گھر پہ گیا، ہم اس کو جا کے گھر پہ پہنچا دیں، یہ جائز ایسا نہیں۔
قربانی کی کھال جو ہے اس سے آپ گھر کا جائے نماز کا مسلح بنوا لیں، نماز پڑھنے کے لیے جوتے بنوا لیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر مدرسے میں دیں، کسی کو دے دیں تو وہ بھی جائز ہے۔ خود استعمال، اس کو بیچ کے قیمت استعمال نہیں کر سکتے ہم، قربانی کی کھال کو بیچ کے اس کی قیمت گھر میں استعمال نہیں کر سکتے، باقی اس کا مسلح بنوا سکتے ہیں، جوتے کو اور چیز استعمال کر سکتے ہیں، وہ بن سکتی ہے، لیکن بیچ کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ غربا دوسرا کا حق ہے۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم قربانی کی جو قصائی ادا ذبح کرنے کے لیے ہم اس کو اجرت میں جائے، کھال تم لے جاؤ ہمارا بکرا ذبح کر دو، کھال تم لے جاؤ اور ہمارا بکرا ذبح کر دو، یہ جائز نہیں۔ کھال الگ بیچ کے پیسے کسی غریب کو دیں اور اس کو اجرت اس کی الگ سے دیں، اس کھال میں سے اجرت دینا یہ جائز نہیں۔ تو یہ تو چند مسائل تھے قربانی کے، کیونکہ 2-3 دن کے بعد قربانی آنے والی ہے۔ اللہ ایک چیز اور بھی اس میں دیکھیں، اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ دہمھا ولا، اللہ کو تمہارے ان کی نہ کھال پہنچتی ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو صرف تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم نے کس نیت سے، تم نے قربانی کس نیت سے کی۔ اگر ہم نے قربانی کی اللہ کی رضا کے لیے تو ہماری قربانی ہو جائے گی، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہماری نیت یہ ہے کہ بکرا ہم نے خریدا، کسی نے پوچھا کتنے لیا، یہ 50,000 کا لیا ہے، لوگ سنیں گے ہاں جی 50,000 کا بکرا لیا ہے اس نے، ہمیں اپنی اس میں مشہوری، اپنی روب دکھانے کے لیے یاد رکھیں ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کو تمہاری نیت پہنچی ہے کہ تم نے نیت کس نیت سے تم نے بکرا ذبح کیا ہے۔ ہم اپنے شو پالنے کے لیے ہم نے 50,000 کا بکرا لیا ہے، ہم نے 1.5 لاکھ کی گائے لی ہے، ہم نے 2 لاکھ کی گائے لی ہے، اپنی صحت دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے بڑا شوقین، بڑا سے بڑے اتنی قیمت خرچ کر کے لیے، ہم نے اتنی قیمت خرچ کر کے دی، قربانی کی، ہمارا ثواب ضائع ہو گیا، ہمیں قاضی کی خرچ۔ یہ تو وہ بات ہوئی، ایک بزرگ کہیں گے کسی کی دعوت کی، وہاں جو حاجی صاحب تھے انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا جب میں پہلے حج پہ گیا تھا نا تو وہاں سے پانی پینے کے لیے گلاس لایا تھا، وہ لے کے آ جا، وہ پانی لیا۔ جب دوسرا سالن گیا، بیٹا جب میں دوسرے حج پہ گیا تھا نا تو وہاں سے ڈونگے لایا تھا نا سالن کے، سالن اس میں لے کے آنا۔ پھر تیسرا گیا، بیٹا جب میں تیسرے حج پہ گیا تھا نا تو وہاں سے چپ لے آیا تھا چائے کے، اب چائے اس میں لے کے آنا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے 3 حج کیے ہیں، پہلے حج میں تم گلاس لائے، پھر ڈونگے لائے، پھر کپ لائے، اس کا تمہیں دکھانے کے لیے تمہیں دکھایا کہ میں 3 حج کر کے آیا، اور تم نے 3 حج کے لیے مجھے دکھانے کے لیے کیا تو میں 3 حج کا ثواب ضائع کر دیا، 3 حج کا ثواب ضائع کر دیا۔ اسی طرح ہم اگر قربانی کا جانور گئے، ہم نے اتنے پیسوں کا قربانی کا جانور لیا ہے، یہ ہمارے اتنا کا لیا ہے اور دکھاتے تھے لوگوں کو، تو یاد رکھیں ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی ادا ہو جائے گی یہ اور بات ہے، لیکن ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اللہ اسی نے فرمایا لن ینال اللہ دموعا ولا دماءھا ولکن ینالہ التقویٰ، اللہ کے تمہارا گوشت پہنچتا ہے یا خون پہنچتا ہے، وہ تمہاری نیت پہنچی ہے، تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے۔ تو ہم قربانی کریں خوش دلی سے کریں، ایسا بھی نہیں ہے کہ یار یہ مصیبت گلے پڑ گئی ابھی کیا کریں، قربانی سر پہ آئی ہے ابھی کرنی تو پڑے گی، چلو یہ نہیں، قربانی ابھی نے فرمایا قربانی کو خوش دلی سے کرو، اللہ کے رضا کے لیے کرو، خوش دلی سے کرو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس گنجائش نہ ہو، قربانی کے دن میں گنجائش نہ ہو، لیکن بعد میں اس کو پیسے آنے کی امید ہے۔ ہم جب اپنے دوسرے کام ادھار لے کے کر سکتے ہیں، ہم اپنے دوسرے کام ادھار لے کے کر سکتے ہیں جب بعد میں دے دیں گے، تو جو چیز ہمیں سال میں صرف 3 دن ہمیں کر سکتے ہیں، اس کے بعد پورا سال ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اگر اس کے پاس یہ امید ہوگا بعد میں پیسے آ جائیں گے تو ادھار لے کے بھی قربانی کر لیں، کیونکہ اس کے بعد پھر سارا سال بھی ہم بکرے ذبح کرتے رہیں گے تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قربانی بھی کریں اور نیت بھی ہماری اخلاص میں ہو اور گوشت بھی ہمارا تقسیم اور سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد غل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يغر إلا نفسه ولا يغر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدات نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم أكبر والله يعلم ما يصنعون. سبحان الله.